اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دسارہ چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، تختی نمبر 14 میں ہم رائے ساکنہ و رائے مشددہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کے کچھ قواعد، رائے ساکنہ اور رائے مشددہ کے کچھ قواعد تختی نمبر 14 میں بیان کیے گئے ہیں۔ چونکہ اس کے قاعدے کچھ لمبے ہیں، اس لیے یہاں کچھ اور قواعد بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت تختی نمبر 14۔ تشدید والی را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ زیر والی رائے مشددہ کو باریک پڑھیں گے، جیسے بری، یعنی جب تشدید والی را، اس را پر جس را پر تشدید ہو اس پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھیں گے، اور اگر زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، جیسے بری۔ نمبر 2، رائے مشددہ پر زبر یا پیش ہو اور اس سے پہلے حرف پر زیر ہو تو را کو شروع سے ہی پر پڑھیں گے۔ یعنی رائے مشددہ پر تشدید والی را پر زبر یا پیش ہو اور اس سے پہلے حرف پر زیر یا پیش ہو تو را کو شروع سے ہی باریک پڑھیں گے، جیسے شری برزا، اس طرح نہیں، شری اس طرح نہیں پڑھنا ہے، بلکہ شری شروع سے ہی، جیسے ہم شین کو را میں ملائیں گے وہیں سے ہم کو را کو باریک پڑھنا ہے، شری برزا۔ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو اس کے باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو اس کے باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ رائے ساکنہ سے پہلے زیر اصلی ہو، یعنی وہ اصلی زیر ہو، شروع سے ہی وہ زیر ہو، عارضی نہ ہو یعنی وقتی نہ ہو۔ نمبر 2، زیر اور رائے ساکنہ دونوں ایک کلمے میں ہوں۔ زیر اور رائے ساکنہ دونوں ایک ہی کلمے میں ہو، 2 کلمے میں نہ ہو۔ نمبر 3، رائے ساکنہ کے بعد اسی کلمہ میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو، یعنی رائے ساکنہ کے بعد اسی کلمے میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو۔ یہ 7 حروف ہیں: خا، صاد، واد، غین، طا، قاف، ظا، جن کا مجموعہ خص ضغط قذ ہے۔ اگر ان 3 شرطوں میں سے ایک بھی نہ ہوگی تو را پر ہوگی۔ ان 3 شرطوں میں سے، یعنی رائے ساکنہ سے پہلے زیر اصلی ہو، عارضی نہ ہو، اور رائے ساکنہ سے زیر اصلی ہو، عارضی نہ ہو، زیر اور رائے ساکنہ دونوں ایک کلمے میں ہوں، اور رائے ساکنہ کے بعد اسی کلمہ میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو۔ یہ 7 حروف ہیں جو ہم نے آپ کو پڑھ کر بتایا۔ اگر ان 3 شرطوں میں سے کوئی بھی شرط نہ پائی جائے، کوئی ایک بھی شرط نہ پائی جائے تو را ساکن پر ہوگی، اور اگر ان 3 شرطوں میں سے ایک بھی پائی جائے تو را ساکن، اگر ان 3 شرطوں میں سے کوئی بھی نہ پایا جائے تو رائے ساکن باریک ہوگی۔ نمبر 6، رائے ساکنہ سے پہلے یائے ساکنہ ہو تو رائے ساکنہ ہر حال میں باریک ہوگی، جیسے قدیر۔ اب یہاں یہ رائے ساکنہ ہے اور رائے ساکنہ سے پہلے یائے ساکنہ ہے، تو رائے ساکنہ اب باریک ہوگی، قدیر، خیر، غیر۔ رائے ساکنہ سے پہلے اگر یائے ساکنہ کے علاوہ کوئی حرف ساکن ہو تو اب تیسرے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، جیسے والفجر، امور، جبکہ دونوں جگہ وقف کریں۔ یعنی رائے ساکنہ سے پہلے اگر یائے ساکنہ کے علاوہ کوئی حرف ساکن ہو تو اب تیسرے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، جیسے والفجر، والفجر، امور، جبکہ دونوں جگہ وقف کریں۔ مطلب یہ کہ یہاں رائے ساکنہ ہے اور رائے ساکنہ سے پہلے جیم ساکن ہے، جیم پر جزم ہے تو جیم ساکن ہوا، اور اس سے پہلے والے حرف پر چونکہ زبر ہے تو اب اس رائے ساکنہ کو پر پڑھیں گے، جبکہ اس پر وقف کریں گے، یعنی ٹھہریں گے تو اس کو پر پڑھیں گے، اور اگر نہیں ٹھہریں گے تو باریک پڑھیں گے۔ امور، یہاں بھی رائے ساکنہ سے پہلے واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو یہاں بھی را کو پر پڑھیں گے جبکہ ٹھہریں گے، اور اگر تیسرے حرف پر زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی، جیسے ذکر، جبکہ وقف کریں۔
اگر تیسرے حرف پر رائے ساکنہ سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر اگر زیر ہو تو رائے ساکنہ کو باریک پڑھیں گے، جیسے ذکر، ذکر، جبکہ وقف کرے، اگر ٹھہریں گے تب جا کے اس کو باریک پڑھیں گے۔ تو پتہ چلا کہ رائے ساکنہ سے پہلے اگر کوئی حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر اگر زبر یا پیش ہو تو رائے ساکنہ کو پر پڑھیں گے جبکہ ٹھہریں گے، اور اگر رائے ساکنہ سے پہلے کوئی جزم والا حرف ہو، کوئی ساکن حرف ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر اگر زیر ہو تو رائے ساکنہ کو باریک پڑھیں گے جبکہ وقف کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا، را پر زبر یا پیش ہو تو راپور ہوگی، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو راپور ہوگی۔ اس کی مثال ارسلنا قرآن یغررک ربما، یہاں اس کی مثال ہے کہ را پر پیش ہے تو راپور ہوگی، را ساکن سے پہلے پیش ہے تو راپور ہوگی، را ساکن سے پہلے پیش ہے تو راپور ہوگی، را ساکن سے پہلے زبر ہے تو راپور ہوگی۔ اسی طرح را کے اوپر زبر ہے رؤوف، پر ہوگی، مستقر، جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ رائے مشددہ پر زبر یا پیش ہو تو راپور ہوگی، مرتن، بر، اسی طرح رب رجعونی۔ اب یہاں دیکھیے، آپ نے پڑھا کہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو را باریک ہوگی، لیکن یہاں را پر پڑھا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں؟ تو اس لیے کہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو اس کے باریک ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، زیر اصلی ہو، عارضی نہ ہو۔ نمبر 2، رائے ساکنہ اور زیر دونوں ایک ہی کلمے میں ہو، زیر اور رائے ساکنہ دونوں ایک ہی کلمے میں ہو۔ مگر چونکہ ربی رجعونی، تو یہاں ربی جو ہے یہ ایک الگ کلمہ ہوا، ارجعونی یہ ایک الگ کلمہ ہوا۔ چونکہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر اگرچہ ہے مگر یہ دونوں کلمے ایک نہیں ہیں، اس کی وجہ سے رائے ساکنہ پر پڑھی جائے گی، باریک نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ 3 شرطوں میں سے جو شرط بیان کیا گیا وہ ایک بھی نہیں پائی جا رہی ہے، تو اس لیے یہ رائے ساکنہ پر ہوگی، باریک نہیں ہوگی۔ امیرتابو، یہاں بھی ام الگ کلمہ ہے، ارتابو الگ کلمہ ہے، تو یہاں بھی رائے ساکنہ پر پڑھی جائے گی، باریک نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ یہ رائے ساکنہ اور زیر دونوں ایک ہی کلمے میں نہیں بلکہ 2 کلمے میں ہیں۔ ارجعی، ارجعی، یہاں بھی رائے ساکنہ پر پڑھی جائے گی۔ ارجعی، ارجعی میں بھی رائے ساکنہ پر پڑھی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زیر اصلی نہیں ہے بلکہ عارضی ہے۔ اصلی کا مطلب ہوتا ہے جو شروع سے ہی زیر ہو، اور عارضی کا مطلب ہے جو وقتی ہو۔ جیسے قرآن پاک میں اس کی مثال دی گئی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ترجعی، یہاں ترجعی اصل میں ہے، مگر جب ہم اس جگہ پر اس آیت پر وقف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اس کو جب یہاں پہ ہم ٹھہرتے ہیں تو ارجعی پڑھتے ہیں، تو چونکہ یہ زیر اصلی نہیں ہے اس لیے یہاں بھی را پر ہوگی۔ فرقتن، جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو تو آپ کو باریک پڑھنا ہے، مگر چونکہ یہاں پر رائے ساکنہ کے بعد جو ہے حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے قاف آ رہا ہے، جیسا کہ آپ نے پیچھے پڑھا کہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو اس کے باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، زیر اصلی ہو، عارضی نہ ہو۔ نمبر 2، زیر اور رائے ساکنہ دونوں ایک ہی کلمے میں ہو۔ اور نمبر 3، رائے ساکنہ کے بعد اسی کلمے میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو۔ چونکہ یہاں رائے ساکنہ ہے، اس سے پہلے زیر ہے تو را باریک ہونی چاہیے، مگر چونکہ رائے ساکنہ کے بعد اسی کلمے میں حروف مستعلیہ میں سے ایک حرف آ گیا قاف، تو اب یہ رائے ساکنہ باریک نہیں بلکہ پر پڑھی جائے گی، جیسے فرقتن، مرصادن، یہاں بھی رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے مگر رائے ساکنہ کے بعد اسی کلمے میں حروف مستعلیہ میں سے 7 حرفوں میں سے صاد آ گیا، اس لیے رائے ساکنہ پر پڑھی جائے گی۔ قرطاسن، یہاں بھی رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے مگر رائے ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے اسی کلمے میں طا آ گیا، حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے طا آ گیا، اس لیے رائے ساکنہ پر پڑھی جائے گی، باریک نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر انشاءاللہ ہماری ملاقات کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔